وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب دیکھیں حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرتے ہیں اسے منع ہو جاؤ۔ آج ہماری بہت ساری چیزوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آپ دیکھیں، ہم خود اپنا ہی جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے اتنی تفصیل سے ساری زندگی غور و فکر کر کے کب قرآن پڑھا ہے، ہم نے کب اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیکھ کے اپنی زندگیوں میں لے کر آئے، ہم نے سنا ہے، اور اس میں جس نے جیسا جیسا بھی سنا دیا نا ہم وہ سنتے آئے۔ تو اصلاح کی بڑی ضرورت ہے کہ علماء کے پاس بیٹھا جائے، ان کی صحبتیں اختیار کی جائیں، ان کی محفلیں اختیار کی جائیں، اور قرآن پاک کو جس طرح سے بہتر علماء حق سمجھتے ہیں، ظاہر ہے ہم جیسے جاہل لوگ نہیں سمجھتے، تو ان سے یہ سیکھا جائے، پڑھا جائے، اور پھر اس پر غور کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات دیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کرو، اور کس سے منع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اپنے رسم و رواج کو لے لیتے ہیں، ہم اپنے جو ہے وہ دیگر معاملات زندگی کو لے لیتے ہیں، تو کیا وہ سب سنت کے مطابق ہیں؟ نہیں ہے، دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 1000 حدیث یاد کر لیں اور عمل کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے بہتر تو وہ ایک حدیث پڑھنا یاد کرنا ہے جس پر ہم عمل کر لیتے ہیں، جس کو ہم اپنی زندگیوں میں لے آتے ہیں، جس سے ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو آج ہماری زندگیوں میں صبح سے لے کے شام تک خاندانی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، روحانی معاملات میں، عبادات کے معاملے میں، اور لین دین، کاروبار اور دیگر معاشی زندگی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو کیا ہم سب سنت کے مطابق کر رہے ہیں؟ قرآن اور سنت ہمیں کسی اور چیز کا درس دے رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ خطرناک صورتحال ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مولویوں کے پاس کیا بیٹھے، یہ تو ڈراتے ہیں، اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے، مولویوں کے پاس کیا بیٹھے، انہوں نے تو ڈرانا ہی ہوتا، اللہ تو بڑا غفور رحیم۔ تو ایک دن اسی طرح ایک صاحب نے مجھے بھی یہ بات کی، تو میں ان کو یہ بات سمجھاتے ہوئے میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی مولوی ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی ڈر نہیں سنا رہے، اور دوسرا آپ یہ تو غور کرو ڈر ہر بندے کے لیے تو نہیں ہے، ڈر تو ہے صرف گناہ گاروں کے لیے۔ اب دیکھیں نا، ایک بچہ ہے وہ اپنے گھر میں ہے، ماں باپ کے پاس ہے، تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، یہ علاقہ غیر میں نکل جائے گا تو پھر ڈرے گا تو صحیح، اس کے لیے پھر ڈر تو ہوگا۔ کوئی جنگل میں نکل جائے، غیر علاقے میں نکل جائے، کسی خوفناک جگہ پہ نکل جائے تو پھر ڈرے گا، پھر اسے ڈرنا بھی چاہیے۔ تو اللہ کی رحمت جی بڑی وسیع ہے، بالکل کوئی شک نہیں وسیع ہے، تو وسیع ہے نا، تاکہ تم اس کی مانو، اس کے قریب ہو جاؤ نا اللہ کے، تو نہیں ڈر لگے گا، پھر تو وہ محبت والا ڈر ہوگا، بڑا ہی ایک جو ہے نا وہ ایک روحانی تعلق بن جائے گا۔ تو جب تم رو گئی دور دور، اللہ کی تم نے بات بھی ایک نہیں ماننی، اور پھر تم کہتے ہو کہ جو تمہیں کہتا ہے کہ یار اس کی مان لو، جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا کرو، تو تم کہتے ہو جی ہمیں ڈرا رہے ہو۔ تو جہنم کا ذکر تو قرآن میں جگہ جگہ پر بھرا ہوا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جنت کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو ڈر تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سبق یاد نہیں کیا، ڈر تو ان کے لیے جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ جی تم لوگ ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنے خواب مبارک کا ذکر کیا، انبیاء کے خواب بھی سچ ہوتے ہیں، خواب مبارک کا ذکر کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو فرشتے وہ لوہے کا کوئی ایک ہک وغیرہ یا کوئی چیز ڈال کے تو جبڑوں کو کھینچ کے لمبا کر رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کیا وجہ ہے اس کو، فرمایا یہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا۔ تو اب جھوٹ جو ہے وہ اتنی بری بیماری ہے، اور ہم صبح و شام دن رات اپنے معاملات زندگی میں غور ہی نہیں کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر۔ آج دکاندار قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اسے پتہ ہے کیا خرابی ہے، اسے پتہ ہے کیا ملاوٹ ہے۔ آج آپ یقین کریں کہ آپ کسی کے پاس چلے جائیے، آپ کو عام جملہ نظر میں آئے گا، بات اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں
کہتے جی یہ بس یہ جو منافع ہم لے رہے ہیں یہ 100 روپیہ باجی ہمارے پر حلال ہے باقی سب حرام. اتنی بڑی بات آپ نے کر دی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, یہ انہیں بھی پتا ایسا نہیں ہے, اور گاہک کو بھی اب پتا چل چکا ایسا نہیں ہے. لیکن ہم اس میں جو ہے نا صرف اور صرف دنیاوی مفاد کو اور وقتی فائدے کو ذہن میں رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ آئے گا. تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ ہم سنتوں کو پڑھیں اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کر رہے ہیں منع ہو جاؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ جان کسی مولوی کو تھوڑی دینی ہے, کسی رشتہ دار کو معاشرے میں کسی اور کو تھوڑی دینی ہے. جان تو اللہ کی ذات کو دینی ہے نا. اسی کی مان لو, اسی سے ڈر جاؤ. دنیا کے ڈر سے وہ تمہیں آزاد کر دے گا. ہم لوگوں سے ڈر کے اللہ کو ناراض کرنے پر تل گئے ہیں. کیسا ایک خسارے والی تجارت کر رہے ہیں.